الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو يا كالذي مانند اس شخص کے مرہ جو گزرا علی قریہ ایک بستی پر سے، وہی اس حال میں کہ وہ خاویۃ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قال اس نے کہا انا کیسے یحیی زندہ کرے گا ہذہ اسے اللہ بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ بس موت دے دی اس کو اللہ نے 100 عام 100 سال۔ ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا، قال فرمایا کم لبثت تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قال اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا ہوں یوما ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبثت تو ٹھہرا ہے 100 عام 100 سال۔ فانظر بس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ بدبودار نہیں ہوئے، وانظر اور تو دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے آیتاً نشانی للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کیسے ننشزها ہم اسے اکٹھا کرتے ہیں، ثم پھر نقصوها ہم پہناتے ہیں اس کو لحما گوشت، فلما بس جب تبین واضح ہو گیا لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں انتم بے شک اللہ اللہ پر کلی ہر ایک شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ ہمارے تو شخص کے جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ اسے اس کے مردہ کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال موت دی، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تم ٹھہرے ہو 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف، وہ بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور آپ ہڈیوں کی طرف بھی دیکھیے کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، بس جب اس کے لیے یہ واضح ہو گیا، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس نے کہا میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیچھے والے واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں مثال اس شخص کی یا اس شخص کی طرف جو ایک بستی پر سے گزرا تھا، یہ شخص کون تھا اور بستی کون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے معروف قول یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، دوسرا قول یہ خضر تھے، تیسرا قول یہ حزقیل، اور چوتھا مختلف اقوال ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا منقول نہیں تو ہم کسی بات کو بھی بالجزم کہہ نہیں سکتے۔ یہ بستی کون تھی؟ کوئی کہتا ہے بیت المقدس تھی، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کچھ۔ ہمیں بستی اور بندہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پتہ چل بھی جائے تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمارے عمل میں کوئی اضافہ، نہ ایمان میں کوئی اضافہ۔
قرآن ایک واقعہ بتانا چاہتا ہے، بس وہ واقعہ سمجھے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ بندہ ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ چھتوں کے بل گرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھت پہلے گری اور پھر دیواریں گری۔ ایسا یہ عذاب کی وجہ سے تھا یا اس بستی کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے تھا، یا جس طرح کے تفاسیر میں لکھا کہ پختہ نصر نے جس وقت شہروں کو تباہ کیا، کے اوپر قبضے کیے، اس وقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چھت پہلے گری پھر دیواریں اس کے اوپر گری، اس کو کہتے ہیں خاویۃ علی عروشہا، اپنی چھتوں کے اوپر گر گئی بستیاں۔ اس نے دیکھ کر کہا یہ انکار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان تعجب تو کر سکتا ہے، حیرانی کا اظہار کر سکتا ہے، یہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کا انکار کفر ہے۔ اس نے تعجب کیا کہ اللہ تو کیسے اس کو زندہ کرے گا، یہ بطور انکار نہیں تھا، بلکہ جس طرح بندہ کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ ایسا ہے تو بندہ انکار نہیں کر رہا ہوگا، لیکن حیرت سے کہتے ہیں یار وہ کیسے کرے گا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مردہ کرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا۔ ویران ہو چکی بستی، یہاں پر ہے ہی کچھ نہیں، اور اللہ پھر یہاں کے بندے نکال دے گا۔ بستی سے مراد بستی والے ہیں، کیونکہ بستی کو زندہ کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اس بستی کو یعنی بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 100 سال موت دے دی۔ سلانے کا ذکر نہیں ہے، موت کا ذکر ہے، موت کا۔ اور بلکہ تفاسیر کے اندر جو لکھا ہے کہ بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ اس کا جسم اور اس کے گدا اور اس کا جو کچھ تھا ایک دفعہ تو سب ختم ہو گئے، لیکن اس کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ دیکھیں جاندار چیزیں ختم ہو گئی، مٹی بن گئی، اور بے جان چیزیں صحیح رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جس طرح تفاسیر میں لکھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بنائی تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے اپنے وجود کو بنتا ہوا بھی دیکھے، اس کا وجود بنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اپنا کھانا پینا دیکھو خراب ہوا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کتنی دیر ٹھہرے۔ اٹھانے کے بعد اس سے جو پہلا سوال ہوا، یہ کھانا اور یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی دیر ٹھہرے۔ انہوں نے کہا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ ہے، کیونکہ تفاسیر میں جو لکھا ہے کہ جس وقت اس کو موت آئی غالباً وہ دن کا ابتدائی وقت تھا، جب اللہ نے بیدار کیا تو دن کا آخری وقت تھا۔ اس سے کہا ایک دن سویا، کھانا بھی موجود تھا، تو اس نے کہا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم 100 سال سوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا خراب تو نہیں ہوا، نہیں، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کی ہڈیوں کو پہلے اکٹھا کیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا، اس کے اوپر گوشت چڑھا، دیکھتے اس کے سامنے کہ بالکل اس کا وہ پہلے والا گدھا تیار ہو گیا۔ 1 صدی کے بعد وہی گدھا، وہی شخص، وہی کھانا، وہی پینا، وہی بستی وہاں پر بندہ کھڑا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی، اس نے کہا اللہ میں جان گیا تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے واقعہ۔ اب اس واقعے سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی تو چیز، اس نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ حیرانگی کی بنیاد پر انسان ایسے کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے عام طور پر لوگوں کے لیے 2 زندگیاں اور 2 موتیں رکھی۔ ہر بندہ 2 زندگیاں جیتا ہے اور 2 موتیں۔ 2 زندگیاں کون سی ہیں؟ ایک دنیا کی زندگی اور ایک قبر کے بعد کی زندگی، یعنی اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی، چاہے وہ جنت کی ہو چاہے وہ جہنم کی۔ اور ہر بندہ 2 موتیں مرتا ہے۔ ایک موت اس کے پیدا ہونے سے پہلے، جو ماں
کہ پیٹ میں یا اس سے پہلے کا عرصہ اس کو مردہ کہا قرآن نے. کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو حیات دی. عدم کو، نہ ہونے کو اللہ نے موت قرار دیا. اور دوسری موت انسان جو دنیا میں اپنی زندگی کا وقت پورا کرتا ہے. ہر بندے کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. قرآن میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی. اب قبر کی جو زندگی ہے وہ بھی زندگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، لہذا قبر کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی استثناء چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر اس شخص کی 3 زندگیاں اور 3 موتیں بن گئی. اللہ تعالیٰ جس کو استثناء دینا چاہے دے سکتا ہے. تو عام تو قاعدہ یہی ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اس سے مستثنیٰ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگلی بات، اولیاء علم غیب نہیں جانتے. اب یہ جو جس کو اللہ نے فوت کر کے زندہ کیا اور فرشتے کے ذریعے وحی کی اور کلام ہوئی اس سے، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا تو ایسے ہوا. فاسق و فاجر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم کلام یوں آ کر نہیں ہوتے. اللہ کا نیک بندہ تھا اور یہ یقیناً ولی تھا، کیونکہ قرآن نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ یقیناً ولی تھا. اب اس ولی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا 100 سال بعد. پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا آدھا حصہ. اگر تم کہتے ہو کہ اولیاء علم غیب جانتے تو پھر نعوذ باللہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا، جان بوجھ کے جھوٹ بولا. اور اگر تم کہو کہ نہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ کہا، تو پھر اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہی ہم کہتے ہیں کہ اولیاء علم غیب نہیں جانتے. دوسری بات، تم قبروں میں جا کے جن کو پکارتے ہو، تم کہتے ہو جی وہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جوتوں کی آواز تو وہ سنتے ہوں گے 1 دفعہ، لیکن گفتگو وہ کسی کی نہ سمجھتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اپنے حالات کا پتہ نہیں کہ میرے اوپر کتنا عرصہ بیت چکا ہے، تو باہر سے آنے والے کی کوئی کیا حالات جانے گا، کیا سمجھے گا اس کو. اور لوگوں نے تو اتنے قبر پرستوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں اتنے کفریات اور اتنی باتیں بنا رکھی ہیں، اور یہ سب کے سب شیطانیات ہیں. یقین مانے میں نے کل سے پرسوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں دجال کے بارے میں حدیث پڑھ رہا تھا. اس کو پڑھنے کے بعد کچھ ایسی روایات اس میں آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن مزید کھولا. اس میں یہ تھا کہ دجال جب آئے گا نا تو وہ دیہاتیوں کے پاس جائے گا، بدوؤں کے پاس جائے گا، اور اس سے کہے گا میں تیرا رب ہوں. وہ کہے گا کہ میں تو نہیں تجھے رب مانتا. وہ کہے گا اگر میں تیری ماں اور تیرے باپ کو زندہ کر دوں جو مر چکے ہیں، اور وہ تجھے کہیں کہ یہ میرا رب ہے، پھر تو مانے گا؟ اس نے کہا پھر تو میں مانوں گا. حدیث کے لفظ ہے کہ 2 شیطان اس کے ماں اور باپ کی شکل اختیار کریں گے اور اس سے کہیں گے اے بیٹا اس پر ایمان لے آ، یہ تیرا رب ہے. لیکن ہوں گے کون؟ وہ شیطان. اللہ نے ان کو قدرت دی ہے نا، یہ شکلیں بدل سکتے ہیں. شیطان شکل بدل کے اس کو کہے گا میں تیری ماں اور میں تیرا باپ، اور اس پر ایمان لے آ، یہ تیرا رب ہے. وہ ایمان لے آئے گا اس کو. ایک بدوی کے بارے میں حدیث میں یوں لفظ ہے کہ ایک بدوی کو کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے اونٹ زندہ کر دوں تو وہ کہے گا کہ کر دے، پھر میں تجھے رب مان لوں گا. حدیث کے لفظ ہے کہ شیاطین اس کے لیے اونٹوں کی شکل اختیار کر دیں گے، وہ ایمان لے آئے گا. اب اس حدیث کو سامنے رکھی، یہ جو صوفیاء لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک فلاں بزرگ کو ایک وقت میں ادھر بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان صوفیاء کو گمراہ کرنے کے وہی شیطانی حرکت ہے جو دجال اختیار کرے گا. اور اسی طرح کوئی کہتے جی میں نے قبر سے ہاتھ نکلتے دیکھا ہے، کوئی کہتا مجھے قبر سے پیسہ ملتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے قبر سے اندر سے آواز آتی ہے، مجھے سلام ملتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یا میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کی آواز آتی ہے. یہ سب کے سب شیاطین ہیں. اور جس طرح کے کئی ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جی فوت ہونے کے بعد
یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو لوگ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں صاحب کہ فوت ہونے کے بعد میرے دادا گھر پہ آیا کرتے تھے اور وہ مٹھائی بھی لے کر آتے تھے اور دادی جان سے ملتے تھے، بس ایک دن جب بتایا تو پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ یہ کون آتا تھا مرنے کے بعد؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، ہم نے کسی بستی پر حرام کر دیا، جب وہ فوت ہو جاتی ہے تو کبھی واپس آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس نہ آئے اپنی بیٹی فاطمہ کو دلاسا دے، آپ تو بلال کو یہ کہنے واپس نہ آئے کہ چلو تم اب بھی اذان دیا کرو، مدینے میں وہ فضا معطر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہنے واپس نہیں آئے کہ ابو بکر کی خلافت پر حق ہے، کوئی اختلاف نہ کرے۔ آپ کتنے کتنے امت کے اوپر مشکل وقت آئے، حتیٰ کہ اہل بیت پر مشکلات آئی۔ حسین رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے کہ کیا کرنے لگے ہو تم، ان کے بزرگ عادت ہے، یہ سمے سے باہر ہے، یہ جب چاہتے ہیں بابے کو حاضر کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قبر سے نکال لیتے ہیں، گویا کہ ان کے اختیار میں ہے، بٹن دبایا بابا باہر، بٹن دبایا بابا آتا ہے۔ یہ ریموٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ شیطانی سسٹم ہے، یہ سب شیطان ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان لوگوں کو، اور یہ کمزور عقیدے کے لوگ ان کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ جو مر گیا اللہ کے پاس چلا گیا، اگر وہ جنت میں گیا تو وہ تمہاری دنیا میں آئے گا نہیں، اگر وہ جہنم میں گیا تو اس کو کسی نے آنے نہیں دینا۔ تم کس چکر میں کہتے ہو کہ جو واپس آ جائے؟ وہ قبر میں بھی پکڑا ہوا، چاہے جنت ہے چاہے جہنم ہے، وہ اللہ کے پاس بھی ہے۔ حتیٰ کہ شہید کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، سب سے مکرم موت، اللہ اس کو واپس بھیجے گا؟ تو یہ کیسے آ جائے؟ یہاں سے معلوم ہوا جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو قبر میں اپنے وقت کا نہیں پتا ہوتا اور کتنی دیر سے قبر کے اندر ہے، تو یہ باہر کے کیا حالات بتائیں گے۔ یہاں سے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ اولیاء علم غیب نہیں جانتے، جو غیب کی خبریں بتائے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطانی عمل ہے اس کا، یہ کیونکہ کچھ اس طرح کی چیزیں اللہ بطور امتحان ان لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس میں مومنوں کا امتحان ہے کہ ایمان والا یہاں پر کیا کرتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا، ان کے باطل نظریے کا بھی رد ہوتا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان بعض دفعہ اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے، اس میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اٹھایا اور فرمایا کتنی دیر ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اس نے اپنے علم کے مطابق بات کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، اور یہ قابل مذمت نہیں ہوتا۔ انسان کو بعض دفعہ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے اندازے سے کہتا ہے کہ ایسے ہوا ہے، تو اس میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، جس طرح یہاں پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے ہمیں بیان کیا کہ لوگوں کو بتائے کہ مرنے کے بعد اللہ یوں لوگوں کو اٹھانے پر قادر ہے۔ جب 100 سال بعد اللہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سب کو بھی زندہ کرے گا، اس سے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔